السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاری عطاء الرحمن فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام صداقت ٹی وی۔ تو معزز ناظرین، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ جو حدیث مبارکہ آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ مشکوٰۃ شریف سے لی گئی ہے اور مشکوٰۃ شریف کا صفحہ نمبر 439 ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو معزز ناظرین، حقیقی مسلمان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس انداز سے زندگی گزارتا ہے کہ ہمیشہ اس کی نظر آخرت کی طرف ہوتی ہے اور وہ یہ نیت رکھتا ہے کہ کب اور کون سا ایسا وقت آئے کہ میں اس قید خانے سے نکل کر ہمیشہ ہمیشہ کی آزادی حاصل کر لوں، اور دنیا کے اندر تمام آسائش و آرام بھی حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ اور اس کے برعکس دوسری طرف کفار کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ وہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمام تر آسائشیں اسی دنیا کے اندر حاصل کر لینا چاہتے ہیں، اور دوسری تمنا ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا سے نکل کر کہیں اور نہ جائیں، اور ہمیشہ کی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا کے اندر ہی رہیں۔ معزز ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مسلمان بندہ دنیا کے اندر اس طرح قید میں ہے جس طرح کہ کوئی انسان جرم کرنے کے بعد جیل میں چلا جاتا ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی گزارتا ہے، اور وہاں پر وہ اس انداز سے زندگی گزارتا ہے کہ جتنے بھی قوانین اس حکومت کے ہوتے ہیں ان تمام تر قوانین کا وہ پابند ہوتا ہے، ان تمام قوانین کی پابندی کرتا ہے، ان کی مرضی کے خلاف وہ ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، ان کی مرضی کے خلاف وہ سونا چاہے تو سو نہیں سکتا، ان کی مرضی کے خلاف کھانا کھانا چاہے تو کھا نہیں سکتا، ان کی مرضی کے خلاف وہ اپنے بیرک سے نکل کر دوسری جگہ جا نہیں سکتا، اپنی مرضی کے مطابق وہ اپنے رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ ان تمام تر قوانین کا وہ پابند ہوتا ہے۔ تو مومن کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ مومن بندہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر وہ قوانین جو بتائے گئے ہیں، جو قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر ذکر کیے گئے، ان تمام تر قوانین کا یہ مومن بندہ پابند ہے، اور اس سے باہر نکل کر اپنی مرضی سے یہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس نے چلنا ہے تو وہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اس نے کھانا کھانا ہے تو وہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اس نے پانی پینا ہے وہ بھی سنت کے مطابق پینا چاہیے، اس نے رہن سہن کا انداز اپنانا ہے وہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا اور جاگنا، تمام تر زندگی کے مراحل سنت کے مطابق ہونے چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے والا بندہ ہو، اس کو مومن کہتے ہیں، اور مسلمان بھی اسی کو کہتے ہیں جو بندہ فرما بردار ہو اور مسلمان ہو۔
یعنی مسلمان بندہ وہی ہوتا ہے جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے. اور کافر کے لیے جنت اس طرح سے ہے کہ کافر دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمام تر آسائشیں اسی جگہ پر وہ حاصل کر لینا چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی رسی ڈھیلی کر رکھتے ہیں اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا کے اندر تمام تر نعمتیں اور سکون ان کو نصیب ہوتا ہے اور وہ اس کو جنت سمجھ کر جی رہے ہیں. لیکن میرے محترم دوستو، یہ ان کے لیے جنت ہے. جب وہ اس دنیا سے پردہ کر جائیں گے تو آگے کی زندگی ان کے لیے جہنم کی زندگی ہے. ان کے لیے وہ قید خانہ ہے اور مومنین کے لیے وہ آزادی کی جگہ ہے. اور کچھ حضرات اس حدیث مبارکہ کا مطلب کچھ یوں لے لیتے ہیں، اپنی مرضی کا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس حدیث کو آڑ بنا کر علماء پر، صلحاء، اولیاء اللہ پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان پر تنقید کی جائے. اور اگر یہ لوگ اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں تو کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ تو علماء کا طبقہ ہے، یہ صلحاء کا طبقہ ہے، یہ پیغمبر کے ورثاء کا طبقہ ہے، لہٰذا یہ تو اچھا کھاتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. یہ ایک خود بھی ذہن بنا لیا اور لوگوں کا بھی ذہن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ الفاظ کستے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علماء کا کیا کام ہے کہ اچھی گاڑی رکھیں، علماء کا کیا کام ہے کہ اچھا پہنیں، علماء کا کیا کام ہے کہ ان کی رہائش اچھی ہو، علماء کا کیا کام ہے کہ وہ اچھا رہن سہن اور ان کا اچھا اخلاق اور اچھے لوگوں کے اندر اٹھنا بیٹھنا ہو. بلکہ یہ علماء کو اس انداز سے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ علماء پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ پیش کر کے یہ اس کے مطابق ایک خود نظریہ پیش کرتے ہیں کہ اس نظریے کے مطابق یہ علماء کا طبقہ ہونا چاہیے، یہ افلاس اور فقراء کی طرح ان کی شکل و صورت ہونی چاہیے، ان کا لباس سادہ اور غربا والا ہونا چاہیے، اور یہ ہر موقع پر یوں نظر آئیں جیسا کہ یہ کوئی مانگنے والے ہوتے ہیں. یہ ذہن رکھ کر یہ تصور دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور حدیث یہ پیش کر دی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. اور مومن بندہ ہو، پھر عالم دین ہو، محدث ہو، مفکر ہو، مدبر ہو، اور پھر وہ اچھا لباس پہنے، پھر وہ کڑھائی والا لباس پہنے، پھر وہ اچھا عمامہ پہن لے، اچھی گاڑی لے لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس نے دنیا کو جنت بنا لیا ہے. تو یہ تصور انتہائی غلط ہے، اور لوگوں کا جو ذہن اس طرف متوجہ کر رہے ہیں، یہ انتہائی غلط عمل ہے ان لوگوں کا. معزز ناظرین، اس پر میں 3 مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے دور امامت کے اندر اچھا لباس اور اچھا جو ہے ان کا طرز زندگی تھا، اچھا لباس پہنا کرتے تھے اور بیش قیمت گھوڑے پر سواری کیا کرتے تھے، اور ان کا طرز زندگی ایک مالدار لوگوں کی طرح تھا. اور ایک مرتبہ ایک کافر جو افلاس کا مارا ہوا، وہ ایک دن سامنے آ گیا. اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا. کون امام اعظم ابو حنیفہ؟ جن کا اصل نام نعمان بن ثابت رحمہ اللہ ہے، اور ان کو تابعی مانا گیا ہے. تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی ہو. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ تابعی ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیش قیمت گھوڑے پر سوار، اچھا لباس پہنا ہوا ہے، قیمتی لباس پہن کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
گھوڑ سواری کرتے ہوئے جب راستے پر پہنچے تو ایک کافر نے راستہ روک لیا اور راستہ روک کر گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا اے مسلمانوں کے امام 1 منٹ کے لیے ٹھہر جائیے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے سوال کا جواب دیجئے۔ امام صاحب نے کہا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب اس کافر نے سوال کیا، اس نے کہا آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، لیکن آپ کی حالت دیکھ کر تو لگتا نہیں ہے، میری حالت کو دیکھیں، میری حالت ایک افلاس کا مارا ہوا اور فقر و فاقہ کا مارا ہوا ہوں، اور دوسری طرف آپ ہیں، مسلمان ہیں، مسلمانوں کے امام ہیں، اور آپ کا طرز زندگی دیکھیے، بیش قیمت گھوڑا استعمال کرتے ہیں اور اچھا لباس پہنتے ہیں، تو پھر یہ آپ کے لیے قید خانہ کیسا ہوا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا سوال سنا اور پھر جواب میں ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی عدل فرمائیں گے، اور جب اللہ رب العالمین کے حکم سے تم جہنم میں جاؤ گے، آگ کے اندر جب جلو گے، پھر تم یاد کرو گے کہ جنت دنیا تھی، اور جب مجھے اللہ کے حکم سے جنت میں بھیج دیا جائے گا، جب میں جنت میں پہنچ جاؤں گا تو تب جا کر مجھے وہاں احساس ہوگا، مجھے پتہ چلے گا کہ دنیا میرے لیے قید خانہ تھی، اب میں کھلے میدان میں، کھلے باغات کے اندر، کھلے محلات کے اندر آ چکا ہوں، یہ میرے لیے جنت ہے۔ اور اسی انداز میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ، کون ان کو نہیں جانتا، بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، ہر شخص ان کے نام سے واقف ہے۔ میرے محترم سامعین، ان کا رہن سہن، ان کی طرز زندگی بھی ایک بڑے مالدار کی طرح تھی، اور اچھا پہنتے تھے، اچھا کھانا کھاتے تھے، اور اچھی سواری پر سواری کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے مرید ان کے لیے ایک سوٹ سلوانے کے لیے درزی کے پاس جاتا ہے، اور وہاں جا کر ان سے سوٹ خریدتا ہے، اور خریدتے ہوئے اس نے ایک بہت ہی مہنگا سوٹ خریدا، اور ایسا مہنگا کہ اس کے اوپر موتی لگے ہوئے تھے، اور بہت ہی بیش قیمت سوٹ تھا۔ جب وہ اس نے خریدا تو بیچنے والے نے کہا کہ یہ سوٹ کس کے لیے خرید رہے ہو؟ اس نے کہا یہ ہمارے امام، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پیر صاحب ہیں، ان کے لیے میں خرید رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا، ہنس کر مذاق کرتے ہوئے اس نے کہا اچھا تو آپ کے پیر صاحب جو ہیں وہ اتنا مہنگا سوٹ پہنتے ہیں؟ آپ کے پیروں کے اتنے مہنگے سوٹ ہیں جو کبھی کسی مرید کو کبھی مہیا نہیں ہو سکتا۔ تو اس انداز سے پتہ یہ چلتا ہے۔ اور جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ آپ یہ بیش قیمت لباس، بیش قیمت سواری اور اچھا رہن سہن کیوں اپناتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جب اللہ کی رضا کے لیے ہو، غرور اور تکبر سے پاک ہو، تو پھر یہ سب کچھ پہننا، استعمال کرنا یہ جائز ہے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی سے سوال کیا گیا تو آپ نے بھی یہی جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ سوٹ اور یہ اچھی سواری اور یہ میرا اچھا رہن سہن، میرا اچھا کھانا پینا، یہ میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پہنتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اچھا کھانا کھاتا ہوں۔ اور جب اللہ کی نعمتیں جب کسی بندے پر فراوانی کے ساتھ آتی ہیں تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا اثر اس پہ نظر آنا چاہیے۔ جب یہ غرور اور تکبر کی وجہ سے پہنا جائے، سوٹ اور لباس اگر آپ اچھا پہنتے ہیں اور دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو کہ میں یہ سوٹ پہن کر باقی سب سے بالا تر ہو گیا ہوں، تو پھر یہ آپ کے لیے یہ نقصان دہ ہے، پھر یہ آپ کا اس انداز سے سوٹ کا پہننا، مہنگا ترین سوٹ پہننا، یہ آپ کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اور اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، خوف خدا دل میں ہے اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنے کے لیے آپ یہ پہنتے ہیں، تو پھر یہ پہننے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی انداز میں تیسری مثال پیش کرتا ہوں۔ امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، سرور کونین، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، آمنہ کے در یتیم، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی بندہ
کوئی مرید، کوئی صحابی جب آپ کے پاس کوئی تحفہ تحائف لے کر آیا اور آپ نے اس کو قبول فرمایا، اور آپ کو اکثر و بیشتر تحفے تحائف ملا کرتے تھے، اور اس کے اندر اگر کوئی ایسا لباس، کوئی ایسا سوٹ، ایسا کرتا ملتا جو رنگین ہوتا، رنگین لال کلر کی دھاری دار جو ہے وہ کرتا پہننا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیش قیمت لباس بھی پہنا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ تحفہ اور تحائف لے کر آتا اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلجوئی کے لیے اس سوٹ کو، اس کرتے کو زیب تن فرما لیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور یہ عمل اس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک اجازت ہے، اور ان کے لیے ایک عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا ہے۔ اب اگر کوئی عالم دین، کوئی مفتی، کوئی شیخ الحدیث کوئی اچھا لباس پہنتا ہے، اچھی گاڑی استعمال کرتا ہے، اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس نیت سے پہن رہا ہے۔ اگر وہ خوف خدا دل میں رکھتا ہے اور وہ لباس اس لیے اچھا پہنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ہو، تو پھر یہ اس کے لیے جائز ہے اور اچھا عمل ہے۔ کسی صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کیا کھانا چاہیے اور مجھے کیا پینا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو کھانا چاہتے ہو کھاؤ، جو پینا چاہتے ہو پیو، جو پہننا چاہتے ہو پہنو، ہر چیز پہننے کی اجازت ہے، ہر قسم کا کھانا کھانے کی اجازت ہے، اور اچھی زندگی بسر کرنے کی اجازت ہے۔ یہ ایک صحابی کو اجازت نہیں ملی، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کے لیے اعلان ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف دو چیزوں کا دھیان رکھا جائے جب بھی آپ بیش قیمت لباس پہنتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، دو چیزوں کا دھیان رکھا جائے۔ ایک تو یہ کہ جب بھی آپ اللہ کی نعمتیں استعمال کریں تو اس کے اندر کسی قسم کا اسراف نہ ہو، ضائع نہ ہو۔ اس کے اندر دو چیزیں سامنے رکھی جائیں کہ جب بھی آپ اللہ کی نعمت استعمال کرنے لگیں، اس کے اندر اگر نہ تو کوئی دنیاوی فائدہ ہو، نہ کوئی اخروی فائدہ ہو، پھر آپ اللہ کی اس نعمت کو استعمال کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اسراف ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز فرمائی، غرور اور تکبر کے لیے نہ پہننا۔ غرور اور تکبر کے لیے ایسی نعمتیں استعمال کرنا اور لباس استعمال کرنا، اسواری استعمال کرنا، یہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔